ان کا ایک جوان سال بیٹا انتقال کر گیا. ظاہری بات ہے کہ باپ بوڑھا ہو رہا ہو تو اسے ایک امید رہتی ہے کہ میرے بیٹے جوان ہیں، وہ میری بڑھاپے کی لاٹھی بنیں گے، میرا سہارا بنیں گے. اس میں وہ لڑکا جوان سال جب انتقال کر گیا تو انتہائی غم اور انتہائی افسوس ہوا ان شیخ کو. اور اسلام نے آنسو بہانے سے روکا نہیں ہے، اور غم ظاہری بات ہے کہ لخت جگر کے جانے پر ہوگا. وہ جگر کا خون دے کر بچے کو پالا ہے، ظاہری بات ہے کہ غم تو ہونا ہی ہونا ہے، تو غم ہوگا. شریعت نے اس غم سے منع نہیں فرمایا ہے، لیکن شریعت نے غم کو پالنے سے منع کیا ہے کہ آدمی غم کو پال لے، اس سے منع کیا ہے. ورنہ طبعی طور پر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور یاد آ جاتی ہے، اس کو شریعت نے منع نہیں فرمایا. مزاج کو اور انسان کی طبیعت کو الٹنا نہیں چاہتی شریعت، بلکہ اس کو خود شریعت کے مزاج میں اور سانچے میں ڈھالنا چاہتی ہے. یہ ہے شریعت کا کام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ پہلے بھی آتا تھا، تو یہ نہیں ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد غصہ ختم ہو گیا ہو. غصہ پھر بھی آتا تھا، لیکن اس کا مصرف بدل گیا تھا. پہلے غصہ جو ہے حق کے اوپر آیا کرتا تھا، اور دین کے اوپر غصہ آتا تھا، کہیں نبی پہ غصہ آتا تھا. تو ان کا جو غصے کا اور اینگر کا یوٹیلائزیشن تھا وہ غلط تھا. اب اس کا یوز تو ہو رہا ہے غصے کا، لیکن صحیح مقام پہ ہو رہا ہے کہ دشمن دین کے خلاف غصہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور کوئی اللہ کے حکم کو توڑے تو غصہ آتا ہے، اور آنا چاہیے، شریعت کا تقاضا ہے. تو مصرف بدلا. یہ نہیں ہے کہ غصہ بالکل ختم کر دیا. طبیعت جو ہے وہ تو بدل نہیں سکتی، لیکن اس کو اس طرح ڈھالتی ہے شریعت کہ یہ طبیعت اس کے لیے ثواب کا باعث بنے، نیکیاں لے کے آئے اور گناہ سے اس کو بچا لے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو شیخ جو تھے وہ سوچنے لگے کہ اتنا غم مجھے ہوا ہے، اتنا افسوس مجھے ہوا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ غور کرتے 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 انہوں نے اچانک کہا الحمدللہ. لوگوں نے کہا حضرت یہ اچانک آپ نے الحمدللہ پڑھا، یہ کیا؟ فرمایا ایک غلطی پر آج میں متنبہ ہوا، ایک مسٹیک تھی میری سوچنے کے اندر، آج وہ ختم ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا جوان بیٹا انتقال کر گیا، مجھے غم رہا، تو میں نے ایک عرصے تک اس پر سوچا کہ اس قدر غم مجھے اور افسوس کیوں ہوا. تو میں نے سوچا کہ میرا دل اور دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، میرا سہارا بنے گا اور مجھے ساتھ دے گا اور میں اس پر اعتماد کروں گا. تو اس وقت میری نگاہ سے اللہ کا توکل اور اللہ کی ذات کو سہارا سمجھنا یہ چھوٹ گیا تھا. میں نے بیٹے ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا. اللہ نے اس حجاب کو بیچ سے ہٹایا، اور اب میں سوچتا ہوں کہ بیٹا تو رہا نہیں، اب کون سہارا ہوگا بڑھاپے میں؟ تو میرا یقین لوٹ کے آیا کہ اللہ سب سے بڑا سہارا ہے. تو آج میرا یقین دوبارہ بن گیا، اور آج میرا اعتماد اللہ پہ ہو گیا، اور مجھے بھروسہ ہوا کہ اصل میں سہارا، سب سہاروں کا سہارا اللہ ہی کی ذات ہے، اور ہر بے سہارا کو سہارا دینے والے اللہ ہی. جو ماں کے پیٹ میں اندھیریوں کے درمیان پال کے دیتے ہیں، وہاں کون سہارا تھا؟ وہی ذات جب قبر میں ایمان کے ساتھ پہنچتا ہے تو انوار وہاں بھی ہوتے ہیں، روشنیاں، تو وہاں کون سہارا ہے؟ وہی دنیا کے اندر بھی چاہے تو سہارا بن سکتا ہے، اور اسی ذات کے اوپر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل میں یہ جو احتیاط ہے، اسی کا نام در حقیقت تقوی. حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے واقعات کے اندر ایک واقعہ نظر سے گزرا جس سے احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے. کر سکتا ہے آدمی، لیکن یہ کہ رات اور دن اپنی فکر یہ اوڑھ لے کہ کہاں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ وہ ناراضگی رضامندی سے بدل جائے. اس کی کوشش آدمی فکر کرتا ہے تو آدمی بہت کچھ کر پاتا ہے.
آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں دنیا کے اندر جب فکریں اور غور و خوض کرتے ہیں تو کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں، مریخ اور سریا اور کہاں کہاں پہنچے ہیں۔ بیچارے ایک جماعت کے ساتھی گشت میں نکلے تو انہوں نے جب دین کی بات سمجھائی تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ سب پرانی باتیں کرتے ہیں، 1400 سال کی بات کرتے ہیں، وہ پرانی باتیں کیا کرتے ہو، کچھ نئی بات کرو۔ لوگ چاند پہ پہنچے ہیں اور مریخ سریا پہ پہنچنے والے ہیں اور تم ابھی تک جو ہے یہ 1400 سال پرانی فرسودہ باتیں کرتے ہو۔ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے کہا حیوانوں کی طرح چاند پہ جانے سے تو اچھا ہے انسانوں کی طرح زمین پہ رہنا۔ ہماری کوشش ہی یہ ہے کہ لوگ انسان بن کے دنیا کے اندر زندگی بسر کریں، اور کامل ترین انسان دنیا کے اندر آیا تو وہ سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ ان کی محنتوں نے ان لوگوں کو جو بیچارے بیمار تھے ان کو طبیب کامل بنا دیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہاں بھائی، کسی اسپتال میں کوئی آدمی داخل ہو تو باہر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائیں گے، صحت یاب ہو کر، اور کیور اس کو مل جائے گی، وہ آ جائے گا۔ لیکن ایسا بھی کوئی اسپتال سنا ہے کہ آدمی داخل ہو بالکل جان لیوا مرض میں، اندر بہت ڈینجر ڈیزیز کے اندر داخل ہوا اور اس کو جو ہے ایک خاص کمرے کے اندر رکھا گیا، اور اب جاؤں تب جاؤں اس کا یہ عالم۔ لیکن جب اس کا علاج کیا گیا تو علاج کرنے کے بعد جب وہ باہر اسپتال سے آیا تو ڈاکٹری کی ڈگری لے کے نکلا اور طبیب کامل اور دوسروں کا علاج کرنے لگا۔ دنیا میں ایسی کوئی مثال آپ کو کوئی اسپتال نہیں دے سکتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مستشفیٰ اس کی مثال ہے کہ جو بیمار ہو کر آئے تھے، سخت مریض تھے، دل جن کے دنیا بھر کی خرافات سے بھرے ہوئے تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیا اثر نے ان کو ایسا بہترین انسان بنایا کہ دنیا کے جس چپے میں پہنچے وہاں اپنی انسانیت کی خوشبو پہنچا کر دوسرے ہزاروں کو انسان بنائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک جماعت آئی، وقت نہیں تھا آنے کا۔ اکثر لوگ جو ہیں رعایت نہیں کرتے، مشائخ کے یہاں لکھا بھی ہوتا ہے وقت، جب بھی بے وقت جاتے ہیں 2-4 کو اور بھی ساتھ لے جاتے ہیں، کہیں نہیں تو اپنا وہ قریب نہ چھے، ہمیں کہیں فکر نہیں، چالو نا ہمیں ہاتھے 2-4 کو دوسروں کو بھی لے جاتے ہیں۔ اب جو ہے بے وقت آئے تھے تو حضرت نے گھڑی دیکھی کہ بھئی تم آئے تو بے وقت ہو، ابھی تو ٹرین کا کوئی وقت تو ہے نہیں، کیسے آئے ابھی؟ تو حضرت آئے تو تھے ٹرین کے وقت پر، لیکن جس یہاں اسٹیشن پر اترنا تھا تھانہ بھون پر، تو یہاں سے گاڑی جو ہے آگے چلی گئی، آنکھ ہماری لگ گئی تھی، جب آنکھ کھلی تو اتفاق سے ایک اسٹیشن آگے بڑھ چکے تھے، وہ اسٹیشن پہ ہم اترے، وہاں سے کار کرائے پر لی اور پھر یہاں آئے۔ اچھا کیسے آئے ہو بھائی؟ ملاقات کے لیے آئے، مسافے کے لیے آئے۔ ہمارے حضرت صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ کو ایک آدمی نے راتوں رات بلوایا، حضرت آپ کا کام ہے آپ چلے آئیں۔ تو کئی میل کا سفر کر کے حضرت جو ہے رات کے وقت سائیکل پہ پہنچے وہاں، اور کہتے ہیں وہ سائیکل والا رات کو راستہ نظر نہیں آتا تھا، 2 دفعہ سائیکل سے گرایا تو بھی حضرت جو ہے پھر کپڑے جھاڑ کر بیٹھ جاتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا ڈھونڈ ڈھونڈ کے رات کو، بھائی آپ نے مجھے یاد کیا تھا؟ تو کہا کون صاحب؟ کہا میں ہی ہوں صدیق احمد۔ تو کہا ہاں جی میں نے آپ کو بلایا تھا، بھائی کیوں کوئی کام ہے اہم؟ کہا نہیں بس آپ کا دیدار مطلوب تھا اور آپ کی ملاقات مطلوب تھی، دوسرا ہوتا تو خوب کان کھولتا۔ لیکن حضرت نے ذرا بھی جو ہے غصے کا اظہار نہیں فرمایا، کہا اچھا چلو بھائی اب تو ملاقات بھی ہو گئی، آپ نے مجھے دیکھ لیا، میں نے آپ کو دیکھ لیا، بہرحال آپ اجازت دیجئے، فوراً واپس بھی ہو گئے۔ اللہ والوں کی بھی عجیب عجیب شانیں ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا آئے ہو مسافے کے لیے، لیکن مسافہ نہیں کروں گا،